سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا مأوانا وملجانا هادينا ومرشدنا إمامنا ومخدومنا مولانا محمدنا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل على روضة سيدنا محمد في الرياض وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على سيدنا محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلا صلاة تؤلف بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المحترمين. الہی تو ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے جس سے وہ عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. قابل قدر سامعین محترم و حاضرین مکرم، آج جمعۃ المبارک ہے اور میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں کچھ ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے قاسم میں ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عرض کیا کسی نے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب فرمائیے یہ جو جمعۃ المبارک ہے اس کے فضائل تو آپ نے بہت بیان کیے. آقا نامدار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز جو سب سے پہلے آتا ہے
جمعے کا ثواب تو اس کو ملنا ہی ہے نا، وہ تو الگ ہے۔ جو اعزازی طور پہ اس کو زیادہ ثواب ملنا ہوتا ہے نا جمعے کے ثواب کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک گائے اللہ کے راستے پر ذبح کر دی۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک بکرے کا ثواب ہے کہ اللہ کے راستے پر بکرا ذبح کر دیا۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی کا ثواب ملے گا۔ یعنی مثال دے کر سمجھایا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کو ثواب جو ہے ملے گا ضرور، جو درجہ اللہ نے دیا ہے وہ تو ملے گا، لیکن جو اشتیاق رکھنے والے لوگ ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، وہ تو کوشش کرتی ہیں کہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں اور ہم کوشش کریں تاکہ اللہ ہمارا ہم پر مہربان ہو جائے۔ تو جنہوں نے نہیں سمجھنا، جنہوں نے ذہن بنا رکھا ہے، وہ کہتے چلو یار جمعے کا ثواب تو مل گیا نا، وہ گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے نہ ملے۔ یہ تو آج باتیں ہم کرتے ہیں، جب اللہ کا دربار ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی، پتہ اس وقت چلے گا، آج نہیں۔ آج تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں نا، آج تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے پیارے، وہ دن اتنا عجیب ہوگا کہ جس دن انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کا دل، انسان کا دماغ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، ہر چیز جواب دے جائے گی، کچھ نہیں کر سکے گا، بے بس ہو کر رہ جائے گا، چیخیں مارے گا۔ اپنے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے ایسے کرے گا، کوشش کرے گا کہ چیر پھاڑ کر رکھ دوں، مگر اس وقت بات نہیں بنے گی۔ پھر یہ بھی کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ موقع دے دے، میں تیری مان کر چلوں گا، کسی کی نہیں سنوں گا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے اب نہیں ہے، اب وہ وقت نہیں ہے جو تمہیں وقت دیا تھا۔ اگر اس وقت کی تم نے قدر کی ہوتی، آج تمہارا سر فخر سے اونچا ہوتا۔ تم نے تو قدر نہیں کی، تو وہاں باتیں کرتا تھا کہ چلو یار اتنا ثواب نہ سے۔ اس وقت تو یہ کہتا تھا کہ اے جہان میٹھا تے اگلا کائیں میٹھا۔ اس وقت تو یہ باتیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا آج میرے دربار میں تیری حاضری ہے، میں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے تجھ پر کیا احسان کیا، کیا نعمتیں دی، تجھے کون کون سی نعمتوں سے نوازا، لیکن تو نے میرا شکر ادا نہ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ صرف کھانا کھایا اور کہہ دیا شکر الحمدللہ، میں شکر ادا ہو گیا۔ شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، جمعہ قضا نہ کیا جائے، نماز قضا نہ کی جائے، اللہ کے احکامات جو ہیں، حکم جو ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا۔ صرف خالی زبان سے کہہ دینا کہ شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہوتا، یہ تو گھٹیا درجے کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ اعلیٰ معیاری تو یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اللہ اکبر، تو کہتا ہے میں نے تکبیر پڑھی، اللہ میں نے اپنی تمام ضرورتوں کو، تمام مجبوریوں کی گردن پر چھری پھیر دی ہے، ختم ہر شے، صرف تیرا نام باقی ہے، تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے، تو ہی مجھے پالنے والا ہے۔ تو بہرحال آج میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارا وہ ولی ہے، اللہ تمہارا وہ ولی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ہم تو ان کو ولی مان لیتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرمایا واللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم
ہوتی ہے، ہاں غفلت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ولی ہوں، نگران ہوں، تم سو جاتے ہو تب بھی میں تمہاری حرکتوں سے واقف ہوں، جب جاگ رہے ہوتے تب بھی میں واقف ہوتا ہوں۔ کیسے اللہ میاں؟ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس سے بھی آشنا ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو تم دلوں میں رکھتے ہو، میں جانتا ہوں۔ اور فرمایا جس کے کہنے پر چلتے ہو نا، جس کو میں نے شیطان قرار دے دیا، ابلیس کہا، اپنے دربار سے نکال دیا، وہ تو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تو تمہیں روشنیوں سے دور لے جاتا ہے اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور تم اس کے کہنے پر چلتے ہو، اس کی بات کو مانتے ہو، جو نور نورانی روشنیوں سے نکال کر تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے جہاں تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا اگر ایسا کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں کہ جن کی بات مان کر دنیا میں چلتے ہو انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہاں مت امید رکھنا، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا جن کی باتوں پر عمل کر رہے ہو نا۔ یہ جو شیطانی حرکات والے ہوتے ہیں یہ ولی نہیں ہوتے، ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، وہ اس کو کہتے ہیں اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب۔ یہ بدل، یہ سارے معاملات، کبھی گرمی آ جاتی ہے پسینے بہا کر چلی جاتی ہے، کبھی سردیاں آ جاتی ہیں بستر سے نکلنے کے لیے دل نہیں کرتا، اور کس نے بھر دی پھر موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائے ہیں موسموں کو ہوئے انقلاب۔ یہ موسم کس نے بنائے ہیں؟ اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں جو ہر چیز کا بنانے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ تم ان کی باتوں پر عمل کرتے ہو نا، جو تمہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے جو تمہیں روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات۔ اللہ اپنے اس خالق کو بھول گئے ہو، مالک کو بھول گئے ہو، ذرا غور تو کرو نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، جس نے تمہیں بنایا ذرا ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو نا کہ تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کس سے بھلا جس سے کان نہیں ہوتے، اس سے پوچھا کرو نا کہ کان کی کیا قدر ہوتی ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس سے پوچھو نا
کہ آنکھوں کی قدر کیا ہوتی ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان سے پوچھا کرو نا کہ ہاتھ کی کیا قدر ہے۔ تمہیں میں نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں، تم میرا شکر نہیں ادا کرتے، تم مجھے مانتے نہیں ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فرمایا ایک نقطے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، ذرا ادھر دیکھیے نا، وہ رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور بہت بڑے بنگلے کا مالک ہے جس کے دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو تم؟ کیا لینے آئے ہو؟ بارش کے موسم میں شدید طوفانی بارشیں چل رہی ہیں، تم آدھی رات کو بھی آرام کرنے نہیں دیتے، یہ نہیں سوچا کہ میرے در پر کوئی آیا ہے سوالی، یہ سوالی آیا ہے، شاید کوئی حقدار ہوگا۔ جب باہر نکلے تو ایک اللہ کا فقیر کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، بھاگ جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ آدھی رات کو آ گئے ہو؟ بس تھپڑ مارنا ہی تھا کہ عرش والے رب نے عرش پر پروگرام تبدیل کر دیا۔ فرمایا سب کچھ دیا ہوا تو میرا ہے نا، تو کون سی بات پر فخر کرتا ہے؟ ملنے ساری خراب ہونے لگی، فیکٹریوں کو آگ لگنے لگی، بنگلے جو تھے وہ ہاتھ سے جانے لگے، ہر چیز چلی گئی۔ ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں کھلانے پلانے کے قابل نہیں رہا، تم کہیں جاؤ اور اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ اب ہو جاتی ہے تو چلتے چلتے بہت بڑا بنگلہ اس کو نظر آتا ہے، تو وہاں جا کر آرزو کرتی ہے کہ میرے گھر والے نے نکال دیا، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس بنگلے کا جو مالک تھا اس نے کہا دیکھو تم آ گئی ہو، اس گھر میں رہو، تم ہماری بیٹی ہو۔ رہنے لگی، کچھ وقت گزرا، آدھی رات ہوئی، طوفانی بارش آئی اور دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ بیٹی پتہ کرو کون آیا ہے دروازے پر، آدھی رات کا وقت ہے، شاید کوئی ایسا ہو کہ ہم اس کی بات نہ سنیں، اگر ہم نہیں سنیں گے تو شاید خدا ہماری نہ سنے۔ جاؤ، پتہ کیا تو روتی ہوئی لوٹ آئی، آنسو بہاتی ہوئی آ گئی، آنسوؤں کی برسات میں رو کر عرض کرتی ہے، اللہ کا پیارا پوچھتا ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہتی ہے یہ جو ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے یہ میرا شوہر ہے، میرا خامد ہے، کبھی ہم بھی موجیں کیا کرتے تھے، ہماری فیکٹریاں چلا کرتی تھیں، ہمارے پاس دولت ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس اس وقت دنیا کی نعمتوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی، تو آج ہم نے پہلے مجھے اس نے گھر سے نکالا، آج خود اس در پہ مانگنے آ گیا ہے۔ فقیر نے کہا اس کو آگے بڑھاؤ۔ جب آگے آیا تو کہا دیکھو بھائی اس کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے لڑکی؟ اس نے کہا یہ میری گھر والی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہارا ہے اور میں جا رہا ہوں، اس کو سنبھالو، تمہاری جتنی دولت تھی وہ اللہ نے میری طرف بھیج دی، اس لیے کہ تم نے ایک شاعر کی نہ سنی، جب تمہارے اوپر وقت آیا تو پھر اللہ نے تمہاری نہ سنی۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم میں تو احساس ختم ہو چکا ہے نا، ہم تو گلے گزاری میں ٹائم گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے پتہ نہیں کیا ایک دوسرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک بندے کو کھڑا کر کے فرمائیں گے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، تو یہ رو کر عرض کرے گا یا اللہ تو اللہ ہے، تو ہر شے کو پیدا کرنے والا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی چاہیے تو یہ تھا کہ تم تیمارداری کرتے، اگر تیمارداری نہیں کر سکے تو بیمار کرسی تو کرتے، جانتے ہو نا تیمارداری اور بیمار کرسی میں کیا فرق ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا۔ بیمار کرسی وہ ہوتا ہے کہ حال حقیقت پوچھنا، خیریت پوچھنا، اس کو تسلی دینا، اور تیمارداری وہ ہوتا ہے کہ اس کی ساتھ خدمت بھی کرنا۔
اس کی خدمت بھی کرنا. تو میرا بندہ تھا, تو نے اس کی پرواہ نہ کی. پھر میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. خود پیٹ بھر کے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سن رہے ہو نا, فرمایا کہ جب تمہارا کوئی پیارا بھوکا سو رہا ہے, تم کھانا کھا کر سوئو, تم کھانا نہیں کھایا, جہنم کے انگاروں سے پیٹ بھر رکھا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ میرے نبی کا فرمان. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا. بولو اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کا, جس کو ہم مانتے نہیں ہیں, زبانی کلامی مانتے ہیں, اوروں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, جو دنیا میں جھوٹ پھیلائے پھرتے ہیں, شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں, قرآن بیان نہیں کرتے بلکہ ان کو آتا ہی نہیں. اور نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا, وہ نبی جو تھوڑا سا ستو اور پانی کا مشکیزہ, تھوڑا سا مشکیزے میں پانی لے کر جا رہا ہے غار میں, وہاں رو رو کر دعائیں کر رہا ہے. اللہ, میں جانتا ہوں کہ بندوں سے غفلت ہو جاتی ہے, تو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا, کم از کم ان پہ تو مہربانی کر دو. رو رو کر مانگ رہا ہے, وہ راتوں کو سو نہیں رہا, وہ راتوں کو عبادت کر رہا ہے. ہم دن کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی لیٹ آتے ہیں, وہ رات کو رو رہا ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے لیے رو رہا ہے. ہم دن کو بھی خیال نہیں کرتے, رات دور کی بات ہے. وہ پیغمبر جس نے اتنی مشکل سے کام کیا, ذرا سنیے. دیکھیں نا, جب ابو جہل نے پروگرام بنا رکھا تھا اس کی بات کوئی نہ سنے, جہاں اللہ کا نبی بات کرتا, ذرا قریب کو سمجھیے تو صحیح, پڑھیے تو صحیح, ایمان والو, یقین والو, ذرا سوچیے تو صحیح کہ ابو جہل نے پورے مکہ میں اعلان کر دیا, اس کی کوئی بات نہ سنے, اس کی کوئی بات نہ سنے. جہاں یہ بات کرے وہاں کوئی نہ کوئی ڈھول بجانے والا پہنچ جائے, شور مچائے, ہوگا کرے, بہت کچھ کرے, اس کی کوئی بات نہ سنے. جب اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ دن کو تو میری اللہ تیرے بندے بات نہیں کرنے دیتے, اللہ کے نبی دن کو بھی محنت کرتے ہیں اور رات کو بھی گھر سے نکلے ہیں, ایک بازار میں گلی میں داخل ہوئے, ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, جیسے کوئی رو رہا ہے, جیسے کوئی رو رہا ہے. سنیے, پتہ چلے ہمیں دین کیسے پھیلا ہے, ہمیں مفت میں مل گیا, ہم قدر ہی نہیں کرتے. رونے والے کی آواز سن کر دروازے پہ دستک دی, کون ہے رے رونے والے, بتا تو صحیح. اس نے دروازہ کھولا اور کہا میرا مالک دن کو میری ڈیوٹی لگاتا ہے, میں بکریاں اس کی چراتا ہوں, جب رات کا وقت آتا ہے تو چکی پیستا ہوں, جب نیند آتی ہے تو گرم سلا کے لوہے کی گرم کر کے میرے جسم پر لگاتا ہے, جسم کو داغتا ہے. اچھا چلو, ارے رونا, تم سو جاؤ, چکی میں پیستا ہوں. ارے بابا, چکی کون پیس رہا ہے؟ جس کی انگلی اٹھے 1500 کا لشکر پانی پی پی کر رج جائے اور انگلی سے چشمہ ختم نہ ہو. ارے وہ چکی کون پیس رہا ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ یہ کون ہے کہ علی کی نماز قضا ہونے لگے, عصر کی نماز قضا ہونے لگے تو یہ جو ہے حضرت علی رونے لگے, تو ان کا آنسو آقا نامدار کے چہرے پر گرے, تو جب جا گئی بیدار ہوئے, علی کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے, تم جانو اور اللہ جانے, لیکن ضرور یہ کہتا ہوں کہ میری نماز قضا ہو. ہائے ہائے ہائے, سورج ڈوبنے جا رہا ہے, مغرب کا وقت ہونے کو جا رہا ہے اور میری نماز قضا ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا فکر نہ کر, ایسے انگلی کا اشارہ کیا, سورج کو ایسے پیچھے پیچھے کرتے کرتے عصر کے وقت پر لا کر کھڑا کر دی. ایک بات کروں, ہم کہتے ہیں نا کہ وقت کسی کا سکا نہیں, رشتہ دار نہیں, وقت گزر جاتا ہے لوٹ کر آتا نہیں. اور دنیا میں تم نے تو ان کا کلمہ پڑھ رکھا ہے جن کی تابع داری وقت بھی کرتا ہے, جن کی تابع داری وقت بھی کرتا ہے. پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو, دنیا بھر کی کتابیں پڑھو, کسی میں اتنا
मजाल नहीं है कि उसने वक़्त को कंट्रोल किया हो। ये महज आमना का हाल है, महबूब रब्बे जुल जलाल है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, वक़्त उनकी भी ताबेदारी करता है। बात है कि वक़्त उनकी ताबेदारी करता है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम नहीं करते। वक़्त भी ताबेदारी करता है, हम नहीं करते। रोने वाले की चक्की पीसनी शुरू कर दी है। जब दाने खत्म हुए, आटा बन गया तो चुप करके चले गए। दूसरी रात फिर आ गए, फिर वो थोड़ा थोड़ा रो रहा है। फिर कहा आज भी तुम सो जाओ, और चक्की पीसी। तीसरी रात उसने कहा 2 रातें हो गई, मुझे बताओ तो सही तुम कौन हो, ऐसा मैंने तो कोई देखा ही नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं देखना क्या था, मेरे जैसा कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम इतनी मेहनत करते हो, रात को आकर चक्कियां पीसते हो। फरमाया मेरा मकसद ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं कहता हूँ कि ये गवाही दे दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वही माबूद है, वही माबूद बरहक है, वही खालिक है पैदा करने वाला, वही मालिक है जिसके हम ममलूक हैं, वही राज़िक है जो रिज़्क़ पहुँचाने वाला। बस मेरा और कोई मकसद नहीं है, इतना मकसद है कि उस अल्लाह को एक मान ले और अपना हाजत रवा मान ले। हैं? अच्छा, इतनी सी बात के बदले के लिए मैं ये कौन सी आसान है, ये बड़ी मुश्किल बात है। ऐ प्यारे, ये तो आसान सी बात है कि मैं अल्लाह को एक मान लूं, पर मैं ये तो आगे चलकर पता चलेगा ना कि ये कितनी मुश्किल है। जब उसने ये बात दोस्तों में फैलानी शुरू की, मशहूरी हुई, वो कहने लगा कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को खालिक को मालिक मानो, अल्लाह को अपना माबूद मानो, अपने आप को उसका आजिज़ बंदा मानो। तो उन्होंने कहा ये 360 जो काबा में पड़े हैं, ये किस मर्द की दवा है, इनको छोड़ दे। बस फिर वो वक्त आ गया कि दहते हुए अंगारों पर लिटाकर लोहे की गर्म सुराखों के साथ जिस्म दागा गया, वो वक्त आ गया। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अर्ज़ किया जा सकता, हुक्म फरमाइए। तो मैं वो देख रहे हो ना कि उसको लिटाकर अंगारों के ऊपर और उसके सीने पर पत्थर रख कर और उसको सजाएं दी जा रही हैं। जाकर उनके कान में कह दो कि आप अल्लाह का नाम दिल में रखो, ऐलान न करो। ऐलान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे अल्लाह के नबी ने एक पैगाम दिया। उसने कहा पैगाम बाद में सुनाना, पहले मुझे लबों का बोसा देने दे, इन लबों से मेरे मोहम्मद का पैगाम आ रहा है। पैगाम क्या है उनका? ऐसा ऐसा पढ़ा करो। ये मानते नहीं और जानते भी नहीं हैं, तो ये तो कम अकल लोग हैं, काफिर हैं, ये जिद पर अड़े हुए हैं, इनको पता नहीं है। ऐसा पढ़ो। फरमाया नहीं नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है कि ये मोहम्मद का नौकर के साथ का कामयाब है। इसको कहते हैं हजरत बिलाल हबशी। चक्की पीस कर जिसको मुसलमान किया, फिर वो ऐसा बना कि वो अजान न पड़े तो सूरज न डूबे, ऐसा बना। ये मेहनत की बात है क्या? मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाते हैं मैं वो वली हूँ। जरा सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह तुम्हारा वो वली है जो अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले जाता है। और शैतान बदबख्त जो है, वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात। ये बदबख्त तो रोशनियों से तुम्हें निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाता है। समझियो, ये हालत सबसे बड़ा अंधेरा है। ये हालत, ये दुनिया वाले हम अंधेरे में है ना, इसीलिए तो हमें लोग दाल लगाते हैं, तरीका ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि हमें अल्लाह से दूर करते जा रहे हैं। और हम भी इतना अल्लाह से नहीं डरते।
اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ان لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ مومن ہو تو پھر دل میں ڈر ایسا ہو، اور تم اپنے دل میں اپنے اللہ کا نور بساؤ، اپنے اللہ کو اپنے دل میں آباد کرو، وہ تمہارے وہ ہے نا کہ من نگن دم در قلوب مومنہ لیکن دم در زمین و آسمان۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہ سماؤں تو زمین و آسمان میں نہ سماؤں، اگر سمانے پہ آؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تیرے دل میں تو وہ ہے، اس کو نکال دیا دل سے اور اس کو بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا ٹائم ذرا بتانا، ٹائم سیکھ گیا، آخری شعر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اے حقیقت منتظر کبھی لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں۔ میں جو ہوا کبھی سر پر سجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہائے ہائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اگر زندہ رہے تو اگلے جمعے انشاءاللہ میں ولی کی وضاحت کروں گا کہ ولی کیسے کیسے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔